السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل، آپ سوال کیجئے، بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی آتینا دی ہم نے، ہم ان کو، من آیت نشانیاں، بینۃ واضح کھلی کھلی، ومن اور جو شخص یبدل بدل دیتا ہے، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتہ وہ آ گئی ہو اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زینا زینت دی گئی ہے یا مزین کر دیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے آمنوا ایمان قبول کیا، یعنی وہ سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وہی بات چلی آ رہی ہے کہ جو پچھلی آیت میں چلی آ رہی تھی، کہ کیا یہ کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں تبھی ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بنی اسرائیل سے سوال کریے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں عطا فرمائی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا فرمائے تھے، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور آج بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، جاننے بوجھنے کے باوجود کہ یہ نبی، یہ قرآن، یہ دین سب کا سب حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کو جب اس کے پاس آ جاتی ہے وہ بدل ڈالتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمت سے مراد کہ قرآن اور حدیث اس کے پاس آ گیا ہے، لیکن اس کی خواہش نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کے جی میں جو خواہشات ہیں، قرآن ان کو ختم کروانا چاہتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں قرآن کو ہی نہیں مانوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ سخت سزا دینے والا۔ پھر مزید فرمایا جو دنیا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور دنیا کا رزق، دنیا کا مال و دولت مزین کر دیا گیا ہے، ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، زینت والا بنا دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ متقی ہوں گے، جن کا دنیا میں یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا ایمان والے لوگوں کا، تو یہی لوگ جو متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، فوقہم یوم القیامہ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لائے ہیں اور دین کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، اور اس بات پر مذاق کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دوسرے لوگ مذاق کرتے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اپنا سب کچھ دین کی خاطر ہی بیچ ڈالا ہے، انہوں نے سب کچھ ہی ختم کر ڈالا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی ان کا مذاق کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ فوقہم یوم القیامہ درجہ کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، انعامات اور رحمتوں کے اعتبار سے ان سے قیامت والے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، ان سے اوپر ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس کا رزق دینا بھی کبھی کبھی آزمائش ہوتا ہے اور کبھی کبھی چھین
لینا بھی آزمائش ہوتا ہے۔ کبھی بھی رزق پر، دیے ہوئے مال و دولت پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ پھر مزید فرمایا کہ کانا تھے الناسو، لوگ یعنی پہلے لوگ کیا تھے، امتن، امت واحدتن، ایک ہی، یعنی پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی قانون پر تھے۔ فبعث اللہ، پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیین، نبی، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور اس نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، ان باتوں میں کہ جن میں اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، جن میں، ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، ان میں، الا الذین، مگر انہی لوگوں نے جو اوتوہ، دیے گئے ہیں وہ کتابیں، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتہم، آگے ان کے پاس، البینات، واضح دلائل، بغیم بینہم، ان کی آپس کی سرکشی اور ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، لما، اس بات کے لیے کہ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، جس میں، من الحق، حق سے، بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، یعنی وہ کون سی امت پر تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک کا بتایا ہوا طریقہ تھا اسی پر تھے، اور وہ جو طریقہ، وہ راستہ، وہ دین خالص توحید والا دین تھا، اور اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی تھی۔ یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ خود بھی نبی تھے، اور ان کی ساری اولاد بھی انہی کی امت پر قائم تھی، یعنی وہی جو دین ان کو دیا گیا تھا اسی دین پر قائم تھی۔ مگر بعد میں پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کے مطابق، خواہشات کے مطابق معاملات بدلتے گئے، کیفیات بدلتی گئی، تو اس طرح انسان راہ راست سے ہٹتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں فبعث اللہ النبیین، اللہ نے ان میں انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ وہ نبی ان کو جنت کی خوشخبری دیتے اور جہنم سے ڈراتے۔ پھر اللہ نے ان انبیاء پر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان انبیاء پر حق کے ساتھ کتابیں اور صحیفے اور احکام نازل فرمائے، تاکہ جس چیز میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا، وہ کتاب ان کا فیصلہ فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جو سرکشی میں پڑ گئے، بغیم بینہم، آپس کی ضد میں پڑ گئے تھے، ورنہ اختلاف کی کوئی وجہ انبیاء کے آ جانے کے بعد بنتی نہیں ہے۔ پھر جن لوگوں نے ایمان کو قبول کرنا چاہا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور وہ اس اختلاف سے ہٹ کر سیدھے راستے پر اپنے رب کے حکم سے چلنے لگے۔